جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال المؤلف رحمہ اللہ: باب من جحد شیئا من الاسماء والصفات، وقول اللہ تعالی: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب. معزز حاضرین، آج کا جو باب ہے جس میں مؤلف رحمہ اللہ اس بات کو واضح کریں گے کہ جس کسی نے بھی اللہ رب العالمین کے کسی بھی ایک نام کا یا اللہ کی کسی بھی ایک بھی صفت کا انکار کیا تو اس نے کفر کیا. توحید کی 3 قسموں میں تیسری قسم ہے اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات پر ایمان لانا. للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں یا اس سے بھی زائد نام ہیں، اللہ کے بے شمار نام ہیں. اگر ان ناموں میں کوئی بھی مسلمان مومن مرد یا عورت 90 پر 9 ناموں کو یاد کر لیتا ہے یا ان کا احصاء کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخلہ دیتے. اللہ کے ناموں کو یاد کرنا، جاننا یا اللہ کے ناموں کو احصاء کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ناموں پر ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، پروننسیشن ان کا کیا رہنا؟ صحیح رہنا. جیسے جو الفاظ وہاں پر بیان ہوئے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے سبحان، اس کو انہی الفاظ کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کرنا. سبحان کو چھبہان، نعوذ باللہ، ایسا نہیں. اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کا پروننسیشن، ان کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرنا. دوسرا معنی یا دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین کے ناموں کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے نام کے معنی کو ثابت کرنا. جیسے اللہ رب العالمین کا ایک نام علیم ہے، عین لام یا میم، الفاظ کو ثابت کرنا. ایک الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، دوسرا ہے ان الفاظ کو بھی ثابت کرنا. تیسرا معنی ہے اللہ رب العالمین کے ناموں پر ایمان کا کہ اس نام کا جو معنی بنتا ہے. اللہ رب العالمین علیم ہے جس کا مطلب ہے اللہ جاننے والا ہے. اللہ کا ایک نام مالک ہے، یعنی اللہ رب العالمین ملکیت والا ہے. تو اللہ کا نام کو صحیح طریقے سے ادا بھی کرنا اور ان الفاظ کو ثابت بھی کرنا اور اس کے معنی کو بھی ثابت کرنا. ایک اور مطلب یا چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ اللہ کے اس نام میں، اللہ کی اس صفت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، نہ اس کا معنی رتی برابر بھی رد و بدل کرنا، تحریف کرنا. ان تمام چیزوں کے بغیر اللہ کے ناموں اور صفات کو ماننا، یہ اللہ کے ناموں اور صفات کو ماننے کا مطلب ہے. اللہ کے جو نام ہیں اور اللہ کی جو صفات ہیں، اس کے انکار کا سلسلہ، اس کی تاریخ اللہ کے نبی کے زمانے ہی سے شروع ہو جاتی. میں نے جو آیت پڑھی جس کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، کفار اللہ رب العالمین کا نام جو رحمان ہے اس کا انکار کر کے کفر کیے. اللہ کا ایک بھی نام اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. کفار اللہ رب العالمین کے رحمان اس نام کا انکار کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی سے کہا اگر وہ اللہ کے نام رحمان کا انکار کرتے ہیں، رحمان کا کیا مطلب ہے؟ رحمان کا مطلب رحمت، رحم کرنا، رحمت اس کا معنی ہے ایک آدمی بہت ہی سخت مزاج ہے، بہت ہی اس کا دل بھی سخت ہے، لیکن اس کے سامنے ایک بہت ہی مجبور، اپاہج اور ایک کمزور انسان آتا ہے
اور یہ سخت مزاج سخت دل غصے والا انسان بھی اس انسان کی مجبوری کو اس کی تکلیف کو دیکھ کر کے کیا کرتا ہے اپنے دل میں رحم محسوس کرتا ہے, اس کو کچھ پیسے دیتا ہے یا کچھ بھی کر کے اس کی غم کو تکلیف کو جتنا ہو سکے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس رحم کی صفت کی وجہ سے اس انسان میں تبدیلی آئی نہ تبدیلی, سخت مزاج تھا, اس رحمت کی صفت کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی آئی. تو اس رحمان کی صفت کا انکار اس وجہ سے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے رحمت کو ثابت کریں گے تو اللہ کے اندر بھی نعوذ باللہ تبدیلی آئے گی. انہوں نے کیا کیا, انسان کے اندر جو رحم کا مادہ ہے اس کو اور اللہ کے اندر جو رحم کا مادہ ہے اس کو کیا کر دیا, ایک کر دیا. جبکہ اللہ رب العالمین کی رحمت, اللہ کی شان, اس کی عظمت کے لائق ہے. اور ہم جو بندوں پر رحم کرتے ہیں, یہ ہم جو کمزور ہیں, اللہ نے جس اعتبار سے ہمیں پیدا کیا یہ ہمارے لائق. تو اللہ کے نام میں اور مخلوق کے نام میں, اللہ کی صفت میں اور مخلوق کی صفت میں برابری یا مماثلت یا تشبیہ دینا یہ کیا ہے, حرام ہے. بسا اوقات یہ چیز کفر تک پہنچتی ہے. تو اس زمانے میں رحمان ہی کا انکار کرتے تھے. آج کے زمانے میں لوگ رحمان نام کو تو ثابت کرتے ہیں لیکن اس کے معنی کو کیا بیان کرتے ہیں, اللہ رحم کرتا ہے مطلب اللہ ثواب دیتا ہے, اللہ ثواب دیتا ہے. یہ اللہ کے نام میں تحریف کرنا ہے, یہ اللہ کے نام کو بدل دینا ہے. تو کفار انکار کرتے تھے تو اللہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے ہوا ربی, وہ میرا رب ہے, لا الہ الا هو علیہ توکلت, اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, میں اسی پر توکل کرتا ہوں. تو اللہ کے ایک نام کے انکار کی وجہ سے ان تمام کفار کو کافر کہا گیا. تو آج بھی اگر کوئی ایک بھی اللہ کے نام کو یا اس کی صفت کو انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا اللہ کے ناموں کے انکار کی تاریخ اللہ کے نبی کے زمانے سے, لیکن فرقے کے طور پر سب سے پہلے جس شخص نے اس کو زمانے میں رائج کیا کہ باقاعدہ طور پر فرقے کی شکل میں جب یہ فتنہ اٹھا, اس فرقے کی بنیاد رکھنے والا جہم بن صفوان ہے. جہم بن صفوان یہ شخص ہے جس نے باقاعدہ طور پر اللہ کے ناموں کے انکار کے فتنے کو ہوا دی اور باقاعدہ ایک فتنے کی شکل میں ان کا فتنہ, ایک فرقے کی شکل میں ان کا فتنہ وجود میں آیا. اور اس کا ایک استاد تھا, جہم بن صفوان کا استاد تھا جعد بن درہم. کون تھا اس کا استاد؟ جعد بن درہم. یہ بھی اسی طرح اللہ کے ناموں کا انکار کرتا تھا. کوفہ کا ایک والی تھا, خالد اس کا نام تھا. اس نے عین عید الاضحیٰ کے موقع پر سب لوگوں کو عید کی مبارکبادی دی اور کہا کہ جاؤ اپنے اپنے جانور ذبح کرو, میرے پاس ذبح کرنے کے لیے جعد بن درہم ہے. اس کوفہ کے والد خالد القصیری نے جعد بن درہم کو ذبح کر دیا, قتل کر دیا, اس لیے کہ جو بندہ کفر کرتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے, اس کی سزا قتل ہے. جہم بن صفوان کے استاد جعد بن درہم کو قتل کر دیا گیا. اس کا ایک استاد تھا جعد بن درہم کا جس کا نام تھا ابان بن سمعان, اور اس نے یہ اللہ کے ناموں کے انکار کا علم لیا طالوت سے. اور طالوت یہ کون تھا؟ لبید بن عاصم, جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا, یہ اس کا بھانجا تھا. یعنی جو اللہ کے ناموں کے انکار کا یہ جو سلسلہ ہے اس کی ایک سند ہے, اور یہ کہاں پر جا کر کے رکتی ہے؟ ایک یہودی پر جا کر کے رکتی. اور یہودی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی معرفت نہ ہو, اللہ رب العالمین کے بارے میں لوگ نہ جانیں, اور جس آدمی کا علم اللہ کی ذات کے بارے میں جس قدر کمزور ہوگا اس کے دل میں اللہ کا خوف اسی قدر کم ہوگا. اہل علم کہا کرتے تھے من اعرف باللہ کان بہ اخوف, جو اللہ کے بارے میں جس قدر معرفت رکھتا ہے وہ اسی قدر اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے. آج کی مخلوق اللہ سے جو نہیں ڈرتی ہے اس کا ایک بنیادی مقصد یا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کی معرفت نہیں ہے, اللہ کے نام اللہ کی صفات کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے. بہت سارے فرقے ہیں جنہوں نے اس کو انکار کیا. تو سب سے پہلا فرقہ جہم بن صفوان نے بنیاد ڈالی اس کی, اور یہ فرقہ کون سا ہے؟ جو اللہ کے ناموں کو اور اللہ کے صفات کو سب کو انکار کرتا ہے. جہم بن صفوان نے بنیاد رکھی اور اس فرقے کا نام جہمیہ ہے. اس فرقے کا نام جہمیہ ہے. ایک اور فرقہ ہے جو گمراہ ہوا جس کا نام معتزلہ ہے. یہ فرقہ اللہ کے ناموں کو تو ثابت کرتا ہے, اللہ کا نام سبحان ہے, اللہ کا نام رحمان ہے, لیکن اللہ کے نام کا جو معنی بنتا ہے اس معنی کا انکار کرتا ہے.
جیسے اللہ کا ایک نام ہے کلیم، اللہ کی ایک صفت ہے کلیم، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، اور اللہ کا کلام ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین کا نام تو مانتے ہیں لیکن اس صفت کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اللہ کے لیے مجبوری کو ثابت کرنا لازم آتا ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کلام نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین جب کلام کا ارادہ کرتا ہے، کسی حکم کا ارادہ کرتا ہے، اس فیصلے کو اپنی زبان سے نہیں کہتا، نعوذ باللہ، وہ کیا کرتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں بات کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی پر کوئی حکم بھیجنا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں وہ بات ڈالتا ہے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو الفاظ کی شکل میں ڈھال کر کے اللہ کے نبی پر لا کر کے وحی اتارتے۔ تو اسی لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کہتے ہیں۔ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، اس لیے کہ کلام کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے آدمی زبان کا محتاج ہے، ہونٹ کا محتاج ہے۔ جس آدمی کے ہونٹ نہ ہو، زبان نہ ہو، وہ کلام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کلام کرتا ہے مطلب اللہ زبان کا، ہونٹ کا نعوذ باللہ محتاج ہے۔ انہیں سمجھنا چاہیے اللہ کو کلام کرنے کے لیے جس طرح انسان کو زبان کی وغیرہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لقمہ لیتے تھے، بسا اوقات اس لقمے سے سبحان اللہ کی آواز آتی۔ اب کھانا جو ہم کھاتے ہیں، لقمہ کھانے کو کہاں سے زبان ہے، کہاں سے اس کے ہونٹ ہیں؟ اللہ کے نبی، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی کو پتھر سلام کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے سلام کرے گا تو پتھر نے کلام کیا۔ اب پتھر میں نہ ہمیں ہونٹ نظر آتے، نہ زبان نظر آتی۔ جب اللہ مخلوق کو بغیر زبان کے، بغیر ہونٹ کے کلام کرنے کی قدرت دے سکتا ہے، تو کیا یہ چیز اللہ کے لیے کوئی مشکل بات ہے؟ اللہ اس پر قدرت نہیں رکھتا؟ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی صفت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے اللہ رب العالمین کے لیے مجبوری کو ثابت کرنا لازم آتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ اللہ کو اور مخلوق کو جو صفت ہے اس کو ایک قرار دیتے ہیں۔ اللہ کی صفت میں اور مخلوق کی صفت میں کوئی برابری نہیں، کوئی مطابقت نہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنے پر ہیں؟ کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں ان کے۔ بعض روایتوں، بعض اہل علم نے 700 بھی کہا۔ اب پرندوں کے بھی پر ہیں، لیکن پرندوں کے اندر جو پر ہیں، کیا ان کے پر اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پر ایک برابر ہیں؟ کیا صرف پر کہہ دینے سے حضرت جبرائیل کے اور پرندوں کے پر ایک جیسے ہو جائیں گے؟ یہ پرندے جو ہیں ان کی ایک حد ہے، لمٹ ہے اڑنے کی، جبکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے پار بھی اڑ کر کے جاتے۔ جب مخلوق میں نام ایک کہہ دینے سے، ہاتھی کا بھی پیر ہے، ہاتھی کا بھی پیر ہے، انسان کا بھی پیر ہے، کیا صرف پیر کہہ دینے سے ہاتھی کا پیر اور ہمارا پیر ایک ہو جائے گا؟ ذات، حیثیت، جنس، وہ جس قسم کی مخلوق ہے اس کے لائق اس کا پیر ہے، اور ہمارے لائق ہمارا انسان کا پیر انسان کے لائق کے اعتبار سے۔ جب مخلوق میں نام ایک ہونے سے صفت بھی ایک نہیں ہوتی تو اللہ کی اور ہماری صفت کیسے ایک ہو جائے گی؟ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ عقل کے اعتبار سے سوچ کر کے مخلوق کے برابر صفت کو قرار دے کر اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ انکار کی دو صورتیں، اللہ رب العالمین کے ناموں کا جو انکار کرتے ہیں اس کی دو صورتیں۔ کچھ لوگ ہیں جو سرے سے اللہ کے ناموں کو، صفات کو مکمل انکار کر دیتے۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ناموں کی تعویل کر کے انکار کرتے۔ ایک تکذیب، جھٹلا دیتے، ایک تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کرنے میں بھی دو قسم، تعویل کرنے میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تعویل یہ جس کی عربی لغت میں گنجائش ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے مطلب اللہ رب العالمین بہت زیادہ بندوں پر خرچ کرتا ہے، بندوں پر اللہ رب العالمین بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہاتھ کا ترجمہ نعمت سے کرتے ہیں یا طاقت سے کرتے ہیں، نعمت سے کرتے ہیں یا طاقت سے کرتے ہیں، اور اس کی عربی لغت میں گنجائش ہے۔ لیکن یہاں پر کہیں پر بھی اللہ کا ہاتھ آیا، وہاں پر اللہ کی قدرت یا اللہ کی نعمت مراد نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے ہاتھ کا ترجمہ اللہ کی نعمت سے یا اللہ رب العالمین کے قدرت سے کرتا ہے تو اس کو ہم بدعت کہیں گے، کفر نہیں کہیں گے۔ لیکن ایک شخص ہے جو اللہ رب العالمین کی کسی بھی صفت کو ایسا ترجمہ اس کا کرتا ہے جس کی عربی لغت میں گنجائش نہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں ہے تجری بأعیننا، کشتیاں ہماری آنکھوں کے سامنے دوڑ رہی تھی، ہمارے آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ اب آنکھ کا ترجمہ کوئی شخص کس سے کرے؟
नेमत से करे या आंख का तर्जुमा किसी और चीज से करे, तब फिर यह चीज क्या है? शरई तौर पर तावील ऐसी जिसमें इनकार लाजिम आता है, जिससे बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो इनकार की दो सूरतें, एक तकजीब, इनकार करना, मुकम्मल तौर पर झुटला देना, एक माने को बदल देना। अब अगर उस माने की शरीयत में गुंजाइश है तो वो बिदात कर रहा है, इसलिए कि वहां पर वो माना मुराद नहीं है, और अगर शरीयत में माने की गुंजाइश नहीं है तो वो शख्स दायरे इस्लाम से निकल जाता है। एक और रिवायत इस चीज को साबित करने के लिए जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैहि यहां पर लाए हैं, फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को, या बाद रिवायतों के मुताबिक ये हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ही का कलाम है। फरमाते हैं, हद्दिसुन नास बिमा यारिफून, लोगों से जितनी उनकी अक्ल है उतना ही बयान करो। इसलिए कि बसा औकात एक बात आप लोगों के सामने बयान की जाए या किसी भी शख्स के सामने बयान की जाए और उसकी अक्ल उस बात को समझने जितनी ना हो तो वो क्या करेगा? उस बात का ही इनकार कर देगा। तो सिफात के बारे में उसी कदर, अल्लाह के नामों के सिफात के बारे में लोगों को उसी कदर बयान किया जाएगा जिस कदर उनके पास इल्म है, वरना उससे बड़ी बात उन्हें बताई जाएगी, समझ में ना आने की वजह से वो लोग क्या करेंगे? इनकार कर देंगे। यही बात हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाई, अतुरीदून अन युकज़्ज़बल्लाहु व रसूलु, क्या तुम ये चाहते हो कि लोग अल्लाह और उसके रसूल का इनकार कर दें? मतलब ये है, अल्लाह के नामों का, सिफात का मखलूक के सामने उतना ही तज़किरा किया जाएगा जितना वो जानते हैं, समझते हैं। इसी चीज को वादे करने के लिए एक और रिवायत जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैहि यहां पर पेश करते हैं, हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, अन्नहु रआ रजुलन, उन्होंने एक आदमी को देखा, इंतफदा, वो आदमी कांप रहा है, वो आदमी कांप रहा है। कब कांपा उसने? लम्मा समिया हदीसन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सिफात, अल्लाह के नबी से एक हदीस सुनी उसने, और वो हदीस अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात के बारे में थी। इस्तिनकारन लिदालिक, और वो उस सिफत का इनकार कर दिया, यानी वो बात उसे बहुत अजीब लगी जिसकी वजह से वो कांपते हुए क्या किया? उस बात का इनकार कर दिया। तो हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मा फरक़ु हाउलाई, इनका ये कांपना, ये डरना, ये किस वजह से? यजिदून रिक़्क़तन इंद मुहकमिही, ये लोग जब कोई भी मुहकम बात यानी वाज़े साफ शफाफ बात देखते हैं तो इनके दिलों में रिक्कत पैदा होती है। वयुहलिकून इंद मुतशाबिही, और कोई ऐसी बात सुनते हैं जिसका माना वाज़े नहीं होता इनके लिए, जबकि उसका माना भी अहले इल्म के नजदीक वाज़े होता है, तो ये लोग हलाक हो जाते हैं। आज भी आप किसी एक इंसान के पास, किसी पीर बुजुर्ग के पास, या वो शख्स जो अल्लाह के नामों का इनकार करता है, आप अल्लाह के नाम को वाजे करके कहें कि इस यही नाम अगर आप किसी वली में, पीर में, बुजुर्ग में मानते हैं तो आप शिर्क कर रहे हैं, तो वो अल्लाह के नाम ही का इनकार कर देगा। हमारे अतराफ जितने भी अहलुल हदीस के अलावा जितने भी लोग पाए जाते हैं, उनका अकीदा अशअरी अकीदा है या मातुरीदी उनका अकीदा है। जो अशायरा जो सिर्फ 7 सिफात को मानते हैं, अल्लाह की सिर्फ 7 सिफात को मानते हैं, उसके अलावा तमाम सिफात की या तो तावील करते हैं या तो इनकार करते हैं। हमारे अतराफ जितने भी लोग हैं अहलुल हदीस के अलावा, उनका यही अकीदा है। आप उनके सामने अल्लाह के नाम को, अल्लाह की सिफत को वादे करें, बसा औकात इस नाम का इल्म ना होने की वजह से वो शिर्क कर रहे हैं, लेकिन नहीं मानेंगे, वो इनकार कर देंगे। अल्लाह का नाम समी है, अल्लाह सुनने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे सुनता है? हर एक की आवाज को बेक वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है, और अल्लाह को सुनने के लिए कोई वास्ते की जरूरत नहीं। जबकि मखलूक एक वक्त में एक ही आदमी की आवाज को सुन सकती है, एक ही बार में सारे लोग चिल्लाने लग जाएं, कोई किसी की बात को नहीं समझ सकता। जबकि अल्लाह सारी दुनिया में जितने भी लोग जहां जहां बैठ करके भी अल्लाह के लिए मसला सुना रहे हैं, तस्बीह बयान कर रहे हैं, अल्लाह से कोई चीज मांग रहे हैं, सबकी आवाज अल्लाह रब्बुल आलमीन बेक वक्त क्या करता है? सुनता है। दुनिया में कितनी जबानें हैं लोगों को नहीं मालूम, कितनी जबानें हैं दुनिया में लोगों को नहीं मालूम, और एक ही आदमी दुनिया में कोई ऐसा मौजूद हो जिसको सब जबानों का इल्म हो, ऐसा भी नामुमकिन है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम जबानों को जानने वाला है, और जिस भी जबान में अल्लाह को पुकारे अल्लाह क्या कर सुनने वाला है। अब अगर ऐसा सुनने वाला किसी कब्र वाले को लोग मान करके उसके सामने सजदा करें और सारे लोग एक ही बार में उससे अपनी मन्नतें मांगे, ये शिरक है। अल्लाह का जो नाम समी है, उस नाम में अल्लाह की जो सिफत है सुनना, उसमें शिरक है। आप उसको वादे करेंगे तो वो लोग नहीं मानेंगे, इनकार कर देंगे, और आज होता है ऐसे। इसीलिए यहां पर वादे कर रहे हैं, अल्लाह के एक भी नाम का अगर कोई शख्स इनकार करता है तो वो क्या करता है? कुफ्र करता है, दायरे इस्लाम से निकल जाता है। कुछ लोग थे
جو اللہ رب العالمین کے ناموں کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے 3 لوگ تھے, 2 قریشی تھے اور ایک ثقفی تھا, بنی ثقیف قبیلے سے تھا. آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور ان کا جھگڑا کرنا اس بات پر تھا کہ اللہ نہیں سنتا ہے. ایک آدمی نے کہا اللہ نہیں سنتا ہے, ایک اور شخص نے کہا اللہ رب العالمین صرف زور کی آواز کو سنتا ہے. تیسرے شخص نے کہا جب اللہ بلند سن سکتا ہے تو آہستہ بھی اللہ رب العالمین سن سکتا ہے. یہ باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا اسی گمان نے, اللہ کے بارے میں اسی سوچ نے لوگوں کو گمراہ کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ کے بارے میں اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں, اور اللہ کے بارے میں گمان کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے بارے میں اتنی ہی بات کہنا جتنا قرآن میں اور حدیث میں ثابت ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے. اللہ کے بارے میں قیاس کرنے کے لیے اللہ ایسا ہوگا, کسی بھی چیز کے بارے میں قیاس کرنے کے لیے آپ کے پاس خلفیہ چاہیے, ایک علم چاہیے آپ کے پاس. اس علم کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ بھی ایسے ہو سکتا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اتنا ہی علم ہمارے پاس ہے جتنا احادیث میں ہے, جتنا قرآن میں ہے. اس سے زائد علم ہمارے پاس نہیں ہے, جس کی بنیاد پر قیاس کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر روکا تھا. وَلَمَّا سَمِعْتُ قُرَيْشًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذكر الرحمن, جب بھی قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الرحمن نام سنتے تو اس کا انکار کرتے تھے, تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرحمن, وہ رحمان کا انکار کرتے. کہا جاتا رحمان کے لیے سجدہ کرو تو وہ کہتے وَمَا الرحمن, رحمان کون ہے, رحمان کون ہے, انکار کرتے تھے. تو ایک نام کے انکار سے وہ کافر ٹھہرے. تو آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کے ایک بھی نام کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ٹھہرتا ہے. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ توحید کی اس قسم کو بھی انسان مانے, جانے اور اس پر ایمان لائے. آج میں نے جیسے کہ کل بھی کہا تھا, آج کی نوجوان نسل یا مسلمان ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے جن کے اندر اللہ کا خوف نہیں, صبح سے لے کر شام تک آپ تلاوت کرو وہ باہر جا کر کے گناہ کرے گا, رتی برابر اس کی آنکھوں سے نہ آنسو بہیں گے نہ اس کے اندر خوف پیدا ہوگا. وہ اس لیے کہ وہ کس کا کلام ہے نہیں جانتا, جنت کا علم, جہنم کا علم, اللہ رب العالمین کا غصہ کیسا ہے, اللہ رب العالمین کیسے رحم کرتا ہے, اللہ کیسے بندوں سے محبت کرتا ہے, اللہ کی شان کیا ہے, اللہ کی طاقت کیا ہے, اسے کچھ نہیں معلوم, جس کی وجہ سے انسان اکڑا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ, آج انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس پر کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں, کوئی کنٹرول کرنے والا اس پر نہیں. ایسا سمجھ کر کے انسان زندگی گزار رہا ہے, اس لیے بے باک ہے, باغی بنا ہوا. اب وہ اللہ کے ناموں کو جانے گا تو اسے پتا چلے گا کہ وہ کس قدر مجبور ہے, کس قدر وہ مجبور ہے, وہ کس قدر بے بس ہے. اب ایک مجبور بے بس کیا کرے گا, جس کے پاس طاقت ہے, اور ایسی طاقت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں, اس کے پاس آ کر کے عاجز بنے گا اور اس سے اپنے معاملات کو حل کروائے گا. اللہ کے ناموں کا, اللہ کے صفات کا علم حاصل کرنا چاہیے, یہ سب سے بڑا علم ہے, یہ سب سے معزز علم ہے. علم کی بنیاد پر آدمی کی عزت طے ہوتی. ایک شخص ہے جس کے پاس چپل جوتے سینے کا علم ہے, ایک شخص ہے جس کے پاس چپل جوتے سینے کا علم ہے, اور ایک شخص ہے جس کے پاس ڈاکٹری کا علم ہے. کون معزز ہے؟ علم کی بنیاد پر دنیا میں بھی انسان کا درجہ طے ہوتا ہے. یہ جو علم ہے اللہ کے ناموں کا علم, یہ سب سے افضل علم ہے, اس کو حاصل کرنا چاہیے. انسان اللہ کے پاس معزز ٹھہرے گا اور آفتوں سے, فتنوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد کے درس میں ہم لوگ اس کے بعد والا جو باب ہے اس سے متعلق سننے کی کوشش کریں گے کہ ایک بندہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے. نعمتوں کا انکار اللہ رب العالمین کا کفر کرنا ہے, اور کب یہ کفر اکبر بنتا ہے اور کب یہ کفر اصغر, اس سے متعلق انشاءاللہ اگلی منگل کو جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو بھی باتیں ہم یہاں پر سنے ہیں, ان باتوں کو سننے سے زیادہ, کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین, تقبل یا رب العالمین. معزز حاضرین, جیسا کہ آپ لوگوں سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ لوگوں سے وعدہ بھی ہے کہ انعام کے ساتھ ساتھ کتاب, انعام کے ساتھ ساتھ رقم بھی دی جائے گی. آج بھی کل کی طرح ہی سلسلہ رہے گا. تو آج کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے ناموں اور صفات پر ایمان لانے کے تقریباً میں نے 4 مرحلے بتائے ہیں, جس میں سے 3 مرحلے بتائیے اللہ رب العالمین کے ناموں پر ایمان لانے سے متعلق. ہاں نس,
اللہ کے ناموں کو صحیح طریقے سے کیا کرنا؟ پکارنا، ادا کرنا، ادائیگی ان کی صحیح رہنا. اور اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں ان کو الفاظ کے ساتھ ثابت کرنا. اللہ کے یہ نہیں ہے. ہاں احمد بھائی، اللہ کے نام کی ادائیگی صحیح سے ادا کرنا. اللہ کا نام، اللہ کے نام کے جو بھی الفاظ ہیں، اللہ علیم ہے، عین لام یا میم ہے، ان الفاظ کے ساتھ ثابت کرنا. یعنی اللہ کا جو بھی نام ہے اس کا ایک کیا ہے؟ معنی ہے، جو اور یہی معنی اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے، اس کو ثابت کرنا. معتزلہ یہ فرقہ کیسا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے ناموں کو، الفاظ کو مانتا تھا لیکن معنی کا انکار کرتا تھا. مطلب یہ کہ جب ہم اللہ کے نام کو مان رہے ہیں، اس کی صفت کو، معنی کو بھی مان رہے ہیں، تو ویسا ہی معنی کسی اور کے لیے نہیں ماننا، تشبیہ وغیرہ نہیں دینا. بارک اللہ فیک احمد بھائی. تین فرقوں کے نام ہم نے سنے، اور بھی فرقوں کے نام سنے، لیکن تین فرقوں کے نام، ایک فرقہ ہے جہمیہ، ایک فرقہ ہے معتزلہ، اور ایک فرقہ ہے اشاعرہ. جہمیہ ان کی صفت کیا ہے؟ کون ہے یہ فرقہ؟ کون سا ہے؟ جی بتائیے. سرے سے اللہ کے ناموں کا، صفات کا سب انکار کرنے والا کون ہے؟ یہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ جہمیہ، جس کی بنیاد رکھنے والا جہم بن صفوان. اور معتزلہ جو اللہ کے ناموں کو تو ثابت کرتا کہ ہاں اللہ علیم ہے، اللہ سمیع ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے اس کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. اور اشاعرہ خیر چلیے، اشاعرہ جو اللہ کی صرف 7 صفات کو مانتے ہیں، بقیہ تمام صفات کی یا تو تعویل کرتے ہیں یا تو انکار کر دیتے ہیں. بارک اللہ فیک. کیا نام آپ کا؟ کیا؟ مبارک، بارک اللہ فیک. ایک آخری سوال آج کے درس کا. اللہ رب العالمین کے ناموں کے، صفات کے انکار کی 2 صورتیں، وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ ہاں بارک اللہ فیک. یا تو اللہ کے ناموں کو سرے سے کیا کرنا؟ جھٹلا دینا، یا پھر کیا کرنا؟ تعویل کرنا. تعویل کے 2 معنی. خیر چلیے، بارک اللہ فیک. تعویل کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تعویل کرنا جس کی عربی زبان میں گنجائش ہو، تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. ایسی تعویل جس کی عربی زبان میں گنجائش نہ ہو تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز کفر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو بھی باتیں یہاں پر سنے ہیں، ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ آپ لوگوں کے علم میں، عمر میں، زندگی میں خیر و برکت رکھیں. اسی طرح آپ لوگوں کے اندر دین کا علم سیکھنے کا شوق اور جذبہ پیدا فرمائیں. آمین. تقبل رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا